دوستوں، آج آپ میرے کالر پر جو پن دیکھ رہے ہیں یہ بریسٹ کینسر آگاہی مہم کا حصہ ہے۔ ہم آج اس پیغام کے ذریعے اپنی بچیوں، اپنی بہنوں، خواتین سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور اس آگاہی مہم کا حصہ آپ کیسے بن سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بیماریاں زندگی کا حصہ ہیں، اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ نہایت ہی مضر اور خطرناک بیماریاں ہیں۔ انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری کینسر ہے، اور یہ کینسر بڑی تیزی سے ہر ملک میں پھیلتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کے خواتین میں 16-17% سے زیادہ بریسٹ کینسر میں مبتلا ہیں۔ یہ صرف خواتین کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہر سال اس مرض سے تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ خواتین متاثر ہوتی ہیں، جن میں سے تقریباً 15% خواتین اس بیماری کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ہر 9 میں سے ایک خاتون بریسٹ کینسر کی شکار ہوتی ہے۔ ہر عورت میں اوسط عمر کے دوران بریسٹ کینسر کا خطرہ 20% پایا جاتا ہے۔ میری اہلیہ چونکہ بریسٹ کینسر کی بیمار رہی ہیں اور 5 سال انہوں نے الحمدللہ علاج کرایا ہے، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے شفا یاب ہیں۔ اس لیے جب میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں نا، یقین جانیے وہ جو کرب و الم ان 5 سالوں میں پریشانیاں ہم نے دیکھی ہیں، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو یہ جو پن ہے، یہ پن دراصل اکتوبر کے مہینے میں بریسٹ کینسر اویئرنیس مہم کے لیے پہنا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے آگاہی مہم چلائی جاتی ہے۔ آپ بھی اگر اپنی خواتین کو اس پیغام ضرور پہنچائیں، ان کو، بچیوں کو بھی دکھائیں کہ خود ہی تشخیص کریں منتھلی بیسس پر کہ آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی ہے، کوئی سینے کے اندر گٹھلی یا کلر چینج تو نہیں ہو رہا ہے، یا پھوڑا تو نہیں ہے، یا کوئی زخم تو نہیں ہوا ہے۔ میری اہلیہ کا کیا ہوا؟ میری اہلیہ کے کیونکہ بہت ساری بچیاں ہیں، وہ شرم کی وجہ سے نہ پیرنٹس کو بتا پاتی ہیں، اور پیرنٹس کو تو بعض مرتبہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، جیسے ہمیں پتہ نہیں تھا، ڈاکٹر تک نہیں رسائی ہوتی شرم کی وجہ سے۔ تو اس لیے اس خطرناک بیماری سے بچنا کیسے چاہیے، یا یہ خطرناکی کیا ہے، وہ میں آپ کو اختصار سے آج بتانا چاہتا ہوں۔ میری اہلیہ کو جب ہم نے محسوس کیا کہ ان کے سینے میں، رائٹ سائڈ کے سینے میں گٹھلی محسوس ہوئی، اور اس گٹھلی میں انہوں نے کہا کہ میں نے کہا بھائی اس کو ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، تو کہنے لگی کہ ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو کوئی درد بھی نہیں ہے، اس میں کوئی زخم بھی نہیں ہے، تو میں کیوں ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ عام طور پر یہی ہوتا ہے نا، ری ایکشن۔ بہرحال کچھ سالوں کے بعد اس گٹھلی کا رنگ تبدیل ہوا، اور اس میں سے زخم بننا شروع ہو گیا، کچھ خون رسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلیں ڈاکٹر کے پاس، تو اہلیہ نے وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت لاپرواہی ہماری طرف سے ہوئی، ہم اس کو خود ہی ٹریٹ کرتے رہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے۔ خیر ڈاکٹر کے پاس جب ہم ان کو گئے، یہاں عبیر پولی کلینک ہے عزیزیہ میں، جدہ میں، تو ڈاکٹر عظمیٰ وہاں پر ایک ہوا کرتی تھیں، وہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی آپ کو تو فوراً علاج کرانا چاہیے، فوراً ٹیسٹ کرانے چاہیے۔ اچھا، ٹیسٹ کرانے کے لیے انہوں نے جب ہمیں کہا کہ یہ بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے، تو یقین جانیے ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم گئے، ہم نے کینسر کی رپورٹ جو تھی، ٹیسٹ وغیرہ کرائے، اور پھر یہ پتہ چلا کہ بریسٹ کینسر ہے۔ ایک ٹیسٹ جو اس کا تھا، اس میں تقریباً 12,000 ریال لگے، اور جو علاج ہے وہ علاج بہت قیمتی ہے۔ وما ادراک ما کینسر، اللہ جیسے کہتے ہیں نا، وما ادراک ما السرطان، تو یہ جو سرطان ہے، اس کینسر کو، یہ بہت خطرناک ہے، اس کا علاج بھی خطرناک ہے،
یہ بیماری بھی خطرناک ہے اور بہت موسٹ ایکسپینسو ہے۔ ایک ایک دن میں تقریباً 30-35 ہزار ریال ہم نے انوائسز دیکھی کہ 35 ہزار ریال، اعوذ باللہ۔ انڈیا میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ 27-28 لاکھ روپے لگتے ہیں۔ تو ہم چونکہ کرونا کے ایام تھے، 2019 کا ابتدائی دور تھا، 18 کے اخیر میں یہ سب کچھ ہوا تھا، تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہندوستان جایا جائے، ہم اس کا علاج یہیں رہ کر کریں گے۔ تو ہمیں بہت دشواریوں سے گزرنا پڑا ہے۔ اس زمانے میں میری جاب بھی چھوٹ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں پیدا کر دی، اور آپ لوگوں کی دعاؤں اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے آج اللہ کے فضل و کرم سے 5 سال مکمل ہو گئے ہیں اور وہ صحت مند ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ انہیں بھی لائیو اپنے ساتھ لا کر آپ سے ان کے اس کے سفر کے بارے میں وہ خود بیان کریں، میری اہلیہ۔ میں کوشش کروں گا ان کو قائل کرنے کی، حالانکہ وہ مجھ سے تو قائل نہیں ہوتی، بہرحال پھر بھی یہاں جو آپ کو بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ اپنی بچیوں کو اس آگاہی مہم سے ضرور اس کی اہمیت کا ان کو اندازہ دلائیں، اور ان اسباب کو بھی ٹٹولنے کی کوشش کریں جو کہ خواتین کی بریسٹ کینسر کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، خواتین میں ہارمونز کا غیر متوازن ہونا بریسٹ کینسر کا ایک سبب بنتا ہے، اور یہ بھی کون ٹیسٹ کرے گا؟ یہ ظاہر ہے بچیاں تو نہیں پتہ چلتا نا کہ کیسے ہارمونز ہیں، تو وہ پھر ڈاکٹر ہی تشخیص کیا کرتے ہیں۔ نمبر 2، جس میں ایسٹروجن ہارمون کی زیادتی خطرناک ثابت ہوتی ہے، اور نمبر 3، لڑکیوں کی تاخیر سے شادی یا زائد عمر میں بچے کی پیدائش کا ہونا، تاہم جو مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں ان میں بریسٹ کینسر کا امکان 4% کم ہو جاتا ہے۔ تو جو بچیاں مائیں ہیں اور بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، وہ الحمدللہ 4% ان کے بریسٹ کینسر کی بیماری کے کم ہوتے ہیں۔ تقریباً 10% بریسٹ کینسر جینیاتی نقائص کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان نقائص کی حامل خواتین میں اس مرض کے 80% امکانات ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بعض مرتبہ ماں سے چلا آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ خواتین کا غیر صحت مندانہ طرز زندگی اور غیر متوازن خوراک لینا بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کو کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بریسٹ کینسر کی جلد تشخیص ہی اس مرض کو بڑھنے سے روکنے اور علاج کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب اس مرض کے حوالے سے بنیادی آگاہی ہم اور آپ مل کر چلائیں۔ لہذا خواتین کا خود تشخیصی عمل کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ انہیں پہلے گھر میں خود اپنا معائنہ کرنا چاہیے، اپنے جسم کو خود ہی معائنہ کر لیں، اور چھاتی میں کسی بھی قسم کی غیر معمولی تبدیلی محسوس ہونے پر فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ میرے ایک دوست کی بہن کا انتقال ہوا، وہ کہتے ہیں کہ میری بہن شرماتی تھی، وہ کہتی تھی کہ میں نہیں ڈاکٹروں کو دکھا سکتی، حالانکہ وہ بیچاری مر گئی۔ اگر بریسٹ کینسر کا جلد پتہ چل جائے اور مناسب تشخیص اور علاج دستیاب ہو جائے تو اس بات کے قوی امکانات ہوتے ہیں کہ یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تاخیر سے پتہ چلنے کی صورت میں اکثر علاج معالجہ آپشن نہیں رہتا، اور ایسے معاملات میں تکلیف کی شدت کو کم کرنے کے لیے مریض کو دوا دی جاتی ہے، اور پھر بعض مرتبہ دوائیں بھی کامیاب نہیں ہو پاتی، اور وہ جو بھی دوا ہے، اس کی جو دوائیاں ہوتی ہیں نا، وہ کیموتھراپی، وہ بڑی خطرناک ہے، جسم کی ہڈیوں کو نہ جانے کن کن چیزوں کو گلا کر ختم کر دیتی ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ بریسٹ کینسر کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ 40 سال کی عمر میں شروع کیا جاتا ہے، تاہم سالانہ میموگرافی اور مرض کی بروقت تشخیص کے ذریعے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ معاشرے میں اس مذہب مرض کے حوالے سے جتنی زیادہ آگہی ہم لوگ اویئرنیس کیمپین چلائیں گے، اتنا ہی یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو محفوظ کر پائیں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہر سال اس بیماری سے بہت ساری خواتین رخصت ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اور
رخصت ہونے سے جو زندہ بھی رہتی ہیں نا وہ بہت پینفل بیماریوں سے وہ علاج سے گزرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے رشتہ داروں کو، پیاروں کو، عزیز و اقارب کو محفوظ رکھے. اس ویڈیو کو ضرور اپنی بچیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اپنا معائنہ خود کر سکیں اور اپنی جو تشخیص، جو چند چیزیں میں نے بتائی ہیں نا کہ جلد کی، سینے کی کوئی بھی گٹھلی ہو اور کوئی کلر تبدیل ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کی شفایابی عطا فرمائے اور ان کی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ طاقت میں بدل دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی اہلیہ کو کوشش کروں گا کہ وہ آپ سے آ کر مل لے اور اس سفر کے بارے میں بتائے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.